تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام عاشقان نبی و آل نبی کو نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی اختیار فرمائیں، یعنی واجبات الہیہ کو پابندی کے ساتھ انجام دیں اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب فرمائیں۔ در حقیقت کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب۔ اگر قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی و آل نبی کے فرمودات کا کوئی نچوڑ اور خلاصہ بیان کرنا چاہے کہ قرآن کریم نبی و آل نبی کے فرمودات کی روشنی میں نسخہ نجات کیا ہے، تو درست عقیدہ اختیار کرنے کے بعد یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کا ضامن ہیں: واجبات الہیہ کی پابندی کرنا اور خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا۔ ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے شیعت اور شیعہ کہ یہ مکتب کس طرح وجود میں آیا، خود شیعہ کا معنی کیا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں، اہل بیت کے فرمودات کی روشنی میں، اور لغت عرب نے اس کا معنی کیا بیان فرمایا۔ نہایت ہی حسین رنگ میں بزرگان نے اس موضوع پہ گفتگو فرمائی ہے۔ تھوڑا آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں اسی ترتیب سے سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چونکہ اس کلمے کا تعلق ہے عربی زبان سے، تو سب سے پہلے عربی زبان میں شیعہ کا معنی کیا ہے وہ معلوم ہونا اور اس کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ بڑی ہی معتبر اور عربی گرامر کے اور ڈکشنری کے حوالے سے نہایت ہی اعتبار اور معتبر ایک کتاب ہے لسان العرب۔ اس کے اندر صاحب لسان العرب نے معنی کلمہ شیعہ کا معنی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ کا عربی زبان میں معنی ہے پیروکار۔ شیعہ کہیں گے پیروکار کو۔ شیعہ کا ایک معنی ہے یاور و مددگار۔ شیعہ کا ایک معنی ہے ہم آہنگ ہونا، موافق ہونا، یعنی مخالف نہ ہو بلکہ موافق ہو۔ اور دو گروہ یا دو فرد جب ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، موافقت رکھتے ہوں، ہم رنگ ہوں، ہم نظریہ ہوں، ان کو بھی شیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو عقیدے کے حوالے سے ایک ہوتے ہیں ان کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور تعبیر وہ فرماتے ہیں کہ اگر عقیدہ نہیں ملتا، کم و کم عمل ایک جیسا ہو تو وہ بھی شیعہ گروہ کہلاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کلمہ شیعہ عربی زبان میں ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ افراد پر مشتمل گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لسان العرب کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258 پہ شین یہ عین کے ذیل میں انہوں نے اس کلمے کے معنی کو بیان فرمایا ہے۔ اور اگر قرآن کریم میں
ہم رجوع کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ شیعہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو آیت آتی ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَدُوِّهِ۔ من شیعتہ تعبیر اس آیت میں بھی آئی ہے، اور یہاں شیعت سے مراد اس کا معنی جو بزرگان نے اس آیت کا فرمایا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے پیروکار لوگوں کو سے یہ چاہا کہ وہ اس کے دشمن کے خلاف اس کے ممد و معاون ہوں، اس کے مددگار ہوں اور اس کی ہیلپ کریں، اس کی نصرت کریں، تو پیروکار کے معنوں میں لفظ شیعہ اس آیت میں آیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ جناب ابراہیم کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک کہ حضرت ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے، پیروکاروں میں سے تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے ساتھ، صحیح اور سالم دل کے ساتھ، پوری دل کی توجہ کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف آئے، تو اس وقت وہ کیا تھے؟ حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے، یعنی پیروکاروں میں سے تھے۔ تو یہاں بزرگان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور لغت عرب میں دونوں میں لفظ شیعہ پیروکار، تابع، اتباع کرنے والا، اس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور جہاں تک اب لفظ شیعہ ایک خاص مکتب فکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ جب لفظ شیعہ کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ لغت کا معنی تھا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصطلاح شیعہ اب کس پہ بولی جاتی ہے، کس کو کہا جائے گا کہ یہ شیعہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اصطلاح کا، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو لوگ پیروکار تھے، ہیں یا رہیں گے، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے لفظ شیعہ کے ساتھ کہا جائے شیعہ علی، نہ، فقط یہ کہنا شیعہ اور آگے مولا کا نام نہ بھی ہو تو اس شیعہ سے مراد علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یک کسانی کے بخلافت بلا فصل آن حضرت بعد پیغمبر اکرم معتقدن، یا تو علی مولا کے پیروکاروں یا علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل پر ایمان رکھنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے، جو بعد رسول علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ بلا فصل یعنی بغیر فاصلے کے، بعد نبی اگر کوئی جانشین نبی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ جن کا یہ ایمان ہے ان کو شیعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہاں بیان کیا گیا، نمبر 1 علی مولا کا پیروکار، نمبر 2 علی ابن ابی طالب کی خلافت کو بلا فصل ماننے والے، یعنی نبی یہ مکرم اسلام کے بلا فصل جانشین کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے۔ تیسری تعبیر سنیے، یا وہ لوگ جو امامت کو الہی منصب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جس طرح نبوت الہی منصب ہے، جس طرح رسالت الہی منصب ہے،
اسی طرح امامت بھی الہی منصب ہے، اور جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں، ایقان رکھتے ہیں اور اس نظریے کے ساتھ علی ابن ابی طالب کو جانشین رسول مان لیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ شیعہ۔ تو یہ چند تعبیریں ہیں شیعہ کے حوالے سے۔ ساتھ شیعہ علی نہ بھی کہا جائے، لفظ شیعہ کہا جائے تو اس سے مراد علی ابن ابی طالب کے پیروکار، علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فخر ماننے والے، علی ابن ابی طالب کی الہی امامت کے قائل ہیں، یعنی یہ خدا کے نمائندے ہیں، خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی شیعہ کتاب کی باتیں نہیں ہیں۔ ملل النحل کے اندر جناب شہرستانی نے، جو اہل تسنن کے ماہر تاریخ ہیں، یہ انہوں نے شیعت کے حوالے سے یہ تعبیریں لائی ہیں کہ شیعہ لفظ بے شک نام علی صاحب نہ بھی آئے تو اس قسم کے عقیدے اور نظریہ رکھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ ایک دنیا تعریفات میں بہت بڑا نام ہے آغا جرجانی۔ ان کی کتاب ہے، کتاب اگرچہ ظاہری طور پہ چھوٹی سی ہے لیکن کو کمال کی کتاب بندے نے لکھی ہے، التعریفات، تعریف کی جمع تعریفات۔ حتیٰ مترادف کلموں کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بھی اس بندے نے بیان کیا اپنی کتاب کے اندر۔ یہ بھی اہل تسنن کے عالم ہے، آغا جرجانی۔ آغا جرجانی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی ابن ابی طالب کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں رسول گرامی اسلام کے بعد جو علی ابن ابی طالب کی اور ان کے معصوم بیٹوں کی امامت کے قائل ہے، انہیں طول تاریخ میں شیعہ کہا گیا ہے۔ یہ جناب جرجانی اہل تسنن کے عالم ہیں، انہوں نے بھی شیعت کی یہ تعبیر لائی ہے کہ علی ابن ابی طالب اور آپ کے معصوم بیٹوں کی امامت کے جو قائل ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ شیعہ کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون کا مقدمہ، ابن خلدون بڑا معروف ہے علمی دنیا میں، یہ بھی اہل تسنن کے جید عالم ہیں۔ وہ اپنی کتاب العبر ان کی کتاب ہے ابن خلدون کی، اس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لغت عرب کے اعتبار سے، چونکہ لفظ شیعہ عربی زبان کا ہے، اس عربی زبان اور اس کی ڈکشنری کو اگر دیکھیں تو شیعہ کا معنی ہے پیروکار، تابع، پیروی کرنے والا، جی اس کے معنوں میں لفظ شیعہ استعمال ہوا۔ لیکن اگر آپ نے دیکھے کہ اہل ماہرین علم عقائد شیعہ کسے کہتے ہیں اور دنیا فقہ میں شیعہ کسے کہا جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ چاہے متقدمین ہوں چاہے متاخرین ہوں، تو ماہرین علم عقائد اور ماہرین فقہ کی دنیا میں جب بھی لفظ شیعہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد علی ابن ابی طالب اور آپ کے بیٹوں کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ لہذا یہاں پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، دو چیزیں گزارش کی ہیں۔ ایک، لغت عرب میں لفظ شیعہ کا معنی کیا ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور شیعہ اور اہل تسنن علماء نے کلمہ شیعہ کا کیا معنی بیان کیا ہے، اور اب بغیر کسی سابقے اور لاحقے کے جب لفظ شیعہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دو تین نقطے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کی ضرورت کیا پیش آئی کہ میں نے جمعے کے خطبے کا یہ موضوع بنا دیا، چونکہ دنیا ہے سوشل میڈیا کی دنیا، اور اس دور میں حقائق جوانوں تک پہنچانا محبت کی زبان میں، پیار کی زبان میں بہت ضروری ہو گیا جی، چونکہ ہمارے جوانوں کے بھی اپنے مطالعات نہیں ہیں
اور ادھر ادھر سے اٹھنے والے اعتراضات، اشکالات، اس کا جواب نہ دینے کی وجہ سے ناقص ایمان اور کمزور ایمان لوگ پھسل رہے ہیں۔ لہذا ان کے ایمان کو قوت بخشنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں یہ گفتگو رکھی جائے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ لفظ شیعہ کہاں سے آیا، لفظ شیعہ کیوں استعمال ہوا، لفظ شیعہ جب استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے۔ اسی باب میں نہایت ہی اہم سوال اگر آپ کی توجہ میں اٹھانے لگا ہوں، ایک اہم گفتگو ہے اس کلمہ شیعہ کے حوالے سے، اور نامعلوم لوگوں کو کیا دلچسپی ہے۔ اسلام کے اندر بہت سارے مکاتب فکر ہیں، کسی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کہ وہ وجود میں کس طرح آیا، اس نے کون سے مراحل طے کیے، وہ کس کے پیروکار ہیں کس کے نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ مکاتب فکر کی تاریخ جو ہے اس میں اگر فوکس کیا گیا ہے اپنوں کی طرف سے، اغیار کی طرف سے، وہ اسی پہ ہے کہ یہ شیعہ وجود میں کس طرح ہے، کہاں سے کب سے یہ موجود ہیں شیعہ، اور کس دور میں انہوں نے خارجی وجود پیدا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑے بڑے عظیم محققین نے اپنا تحقیقاتی مواد لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ پاکستانی قوم کا تو کتابوں سے سروکار ہے نہیں، نہ ہماری مجالس میں ایسے موضوع ڈسکس ہوتے ہیں۔ بڑی گفتگو علمی دنیا میں کی گئی اس نقطے پہ۔ تقریباً جو کچھ میں نے دیکھا 4 یا 5 نظریے ہیں شیعہ کے وجود میں آنے کے حوالے سے، کہ کب شیعہ وجود میں آیا، کس طرح وجود میں آیا، اس کا بانی کون تھا۔ اس حوالے سے 4 یا 5 نظریے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ نظر تو یہ پایا جاتا ہے کہ شیعت کا آغاز نبی مکرم اسلام کی رحلت کے بعد ہوا۔ نبی مکرم اسلام جب رحلت فرماتے ہیں اور ادھر سے نہایتی پیار اور محبت کے ساتھ تاریخی حقائق بیان کرنے چاہیے۔ کوئی حقائق کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے بد تہذیبی، بدتمیزی اور توہین سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، حقائق بیان کرنے سے فرقہ واریت نہیں پھیلتی۔ یہ تاریخ نے لکھا سقیفہ بنی سادہ، سقیفہ بنی سادہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جس میں لوگ نبی مکرم اسلام کی رحلت کے بعد جمع ہوئے اور جانشینی رسول کا مسئلہ چھیڑا، اور وہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ بنی سعد میں جمع ہونے والے، اس جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہونے والے مسلمانوں نے، جتنے وہاں تھے مسلمان، سارے مسلمان وہاں نہیں تھے، جتنے تھے انہوں نے مل کر خلیفہ رسول کا چنا، اور جن کو خلیفہ بنایا مسلمانوں نے، نبی کا خلیفہ کا ٹائٹل کے حوالے سے جنہوں نے چنا اور بنایا وہ سقیفہ بنی سعدہ تھا، اور کہا اس کے مقابل میں، سقیفہ بنی سعد کے مقابل میں جو لوگ بعد از نبی علی ابن ابی طالب کی خلافت پر ایمان رکھتے تھے، اور اسی نقطے کی بنا پر بجائے سقیفہ بنی سعدہ میں جانے کے علی ابن ابی طالب کے گھر آ گئے اور مولا کے پاس بیٹھے تھے، وہاں سے شیعت کا آغاز ہوا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ شیعت کا آغاز نبی کی رحلت کے بعد، ادھر سے مسلمان سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے جانشین رسول کو چننے کے لیے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ جانشین کے طور پہ چنا، جو سقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھے، سارے مسلمان جمع نہیں تھے حتیٰ مدینہ کے لوگ بھی سارے جمع نہیں تھے، یہ تاریخی حقائق ہیں اور جو لوگ ادھر اس نقطہ نظر کے مقابل میں علی ابن ابی طالب کے گھر آئے اور کہا کہ یہ فیصلہ جانشینی رسول کا امت محمد نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ خدا نے کیا ہے اور محمد کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے میدان غدیر میں، لہذا خلیفہ بلا فصل
علی ابن ابی طالب ہے، جانشین رسول علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ جو لوگ مٹھی بھر جمع ہوئے تھے، یہاں سے ہی شیعت کا آغاز ہوا، کیونکہ وہ علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے اور وہ جانشین رسول مانتے تھے، اور اس میں پھر نام بھی ذکر کیے۔ سر فہرست ناموں میں کتنے عظیم کردار ہیں۔ لکھا جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب زبیر بن عوام، خالد بن سعید اور اس قسم کی دوسری شخصیات جو تھیں وہ جمع ہوئی پاک علی کے گھر میں، اور کہا کہ ہمیں پاک نبی نے میدان غدیر خم میں، یہ 2-2.5 ماہ پہلے رحلت رسول سے پہلے جو اعلان فرمایا تھا، وہ اعلان ہمیں یاد ہے کہ وہ رسول نے جانشین نہیں بنایا، اللہ نے اسے حکم فرمایا تھا جی، لہذا اس کے ہم لبیک کہتے ہیں، ہم اور کسی کی جانشینی کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں سے وہ کہتے ہیں چونکہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل پر ایمان رکھتے تھے، لہذا وہ جانشینی رسول کے حوالے سے پاک علی کے پیروکار تھے۔ یہاں سے ہی شیعوں نے شہرت پیدا کی اور پیروکاران علی کو شیعہ کہا گیا۔ یہ پہلا نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شیعہ رحلت رسول کے بعد وجود میں نہیں آئے، بلکہ کس دور میں پیدا ہوئے جی؟ دور خلافت ظہری جناب عثمان بن عفان، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے جانشین رسول جو تیسرے تھے جناب عثمان، ان کے دور میں ایک یمنی شخص تھا عبداللہ بن سبا، جس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس عبداللہ بن سبا نے شیعت کی بنیاد ڈالی اور اس کی نشر و اشاعت کی۔ تو پس یہ شیعت کا آغاز بعد از رحلت رسول یا قبل از رحلت رسول، زمان رسول میں نہیں ہوا، شیعت کا آغاز دور عثمان بن عفان سے ہوا، اور اس کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن سبا ہے، جو یمن سے تعلق رکھتا تھا، اور دور عثمان بن عفان میں وہ مسلمان ہوا۔ تو جو ہے میری طرف تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شیعت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہا یہ شیعت کا آغاز ایران کی سرزمین سے ہوا۔ یہ نقطہ نظر ہے، کہنے والوں نے کہا ہے، میں اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ پرانا سلسلہ تھا عرب اور عجم کا، در حقیقت عرب اور عجم کی فکر کے ٹکراؤ کے نتیجے میں عرب اکثر اہل تسنن کے نقطہ نظر کے تھے، یعنی حضرت ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، اور ان کے مقابل میں ایک طرز تفکر اٹھا ایران کی اور فارسی زبان لوگوں کی طرف سے کہ نہیں، خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب ہے، لہذا یہ طرز تفکر ایک خاص خطے، خاص زبان یعنی فارسی زبان لوگوں سے اٹھا ہے، اس کا تاریخ اسلام اور دنیا عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت شیعت کو یہ اس نظریے کے قائلین یہ کہتے ہیں عجب و عرب و عجم کی طرز تفکر اور آپس میں لسانی جو ان کے اندر مقابلہ بازیاں تھیں، اس کے نتیجے میں شیعت وجود میں آئی۔ یہ ایک طرز تفکر ہے، اور یہ انہوں نے اپنی بات کی ہے۔ کتنے نظریے ہو گئے جناب؟ 3 نظریے۔ ایک بعد رحلت رسول سقیفہ کے مقابلے میں، دوسرا دوران عثمان بن عفان ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے عبداللہ بن سبا، تیسرا ہو گیا یہ فارسی زبان لوگوں نے، ایرانیوں نے وجود میں لایا، اور چوتھا نقطہ نظر یہی ہے کہ مذہب شیعہ کی بنیاد نہ سقیفہ کے مقابل میں رکھی گئی ہے، نہ شیعت کی بنیاد دور عثمان میں مسلمان ہونے والے عبداللہ بن سبا نے رکھی ہے، نہ شیعت کی بنیاد فارسی زبان لوگوں نے رکھی ہے۔ شیعت کی بنیاد رکھنے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی مکرم اسلام نے اپنے دور میں اس مکتب کی بنیاد رکھی، اور اس پیروکاران علی لفظ شیعت کو
علی ابن ابی طالب کے پیروکاروں کے لیے سب سے پہلے، اس جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، سب سے پہلے علی کے پیروکاروں کے لیے جس ہستی نے لفظ شیعہ اپنی زبان پہ جاری کیا وہ حسنین کے نانا تھے، وہ نبی مکرم اسلام تھے۔ اسی کے شاہد کے طور پر جب ایک نظریے کو آپ دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو دوسرے نظریے خود ہی نقش پر آب ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کو دلیل کے ساتھ بزرگان نے تو ایک ایک نظریے کو لے کر اس کا رد پیش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وقت کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں جی فراوان روایات جو شیعہ سنی نے نقل کی ہیں، اس میں لفظ شیعہ پاک نبی کی زبان پہ علی کے پیروکاروں کے لیے آیا ہے، تو لہذا یہ ان باتوں کی پھر حیثیت تو نہیں رہتی نا کہ بعد رسول اس مکتب کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلی روایت نقل کرنے والے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کنا عند النبی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے، فاقبل علی، تو اتنے میں ہم بیٹھے تھے پاک نبی کے پاس، ادھر سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف لائے، تو فقال النبی، تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ یہ قسم کی عرض سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے عام فرد کا قسم اٹھانا، ایک ہے ولی اللہ کا قسم اٹھانا، ایک ہے وصی نبی کا قسم اٹھانا، ایک ہے نبی اور رسول کا قسم اٹھانا، ایک ہے خاتم الانبیاء کا قسم اٹھانا۔ جی قسم کی عرض سمجھے والذی نفسی بیدہ، جی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، ان ھذا، کون آئے تھے؟ فاقبل علی، علی ابن ابی طالب یوں ہی آئے تو پاک نبی نے فرمایا ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون یوم القیامہ، پاک نبی نے فرمایا یہ علی اور اس علی کے پیروکار روز قیامت کامیاب اور کامران ہیں۔ پاک نبی نے ارشاد فرمایا ونازلت، ادھر سے پاک نبی نے یہ جملہ فرمایا کہ مجھے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، یہ علی، ان ھذا، یہ علی اور اس کے پیروکار اور شیعہ روز قیامت کو کیا ہے جی؟ کامیاب ہے، کامران ہے۔ ادھر سے یہ فرمایا تو جابر بن عبداللہ انصاری کہتا ہے ادھر سے ونازلت، ادھر جبریل امین یہ آیت لے کے آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جی بے شک جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، کائنات میں سب سے بہترین مخلوق وہی لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اس دھرتی پہ سب سے بہترین خیر البریہ، شیعوں کا ایک نام قرآنی نام شیعہ بھی ہے اور شیعوں کا دوسرا قرآنی نام خیر البریہ ہے، سب سے بہترین مخلوق قرآن میں یہ نازل ہوا ہے۔ تو فکان اصحاب النبی اذا اقبل علی قالوا، سنیے یہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ادھر سے نبی نے یہ فرمایا یہ علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں روز قیامت کو، یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی نبی کے یہ بیان کے بعد تو فرماتے فکان اصحاب النبی اذا اقبل علی قالوا جاء خیر البریہ، فرماتے ہیں کہ پھر اصحاب نبی جب بھی علی ابن ابی طالب ہماری بز میں آتے تھے تو بے ساختہ صاحب کی زبان پہ آتا تھا کہ یہ علی نہیں آئے خیر البریہ آ گئے، علی نہیں آئے بلکہ کون آ گیا؟ خیر البریہ آ گیا ہے۔ اور اسی طرح جناب ابن عباس سے وہ نقل کرتے ہیں لما نازلت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ بتحقیق
جو صاحبان ایمان ہیں، جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وہی لوگ کیا ہیں؟ خیر البریہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پاک نبی نے علی ابن ابی طالب کو خطاب کر کے فرمایا، ہوا انت و شیعتک یوم القیامہ، اے علی وہ خیر البریہ تو ہے، وہ تیرے شیعہ ہیں روز قیامت کو راضینا مرضیہ، تم اللہ کی رضا پر راضی ہو اور خدا تمہارے اوپر کیا ہے؟ خوشنود ہے۔ یہ جملہ اور جناب بی بی ام سلمہ روایت نقل کرتی ہیں، کانت لیلتی، تیسری روایت پیش کر رہا ہوں، کانت لیلتی وکان نبی عندی، بی بی فرماتی ہیں اس شب پاک نبی میرے پاس سے، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں، فاتتہ فاطمہ، تو میرے پاس جس کمرے میں تھی اپنے باپ کے پاس بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، فتابعہ علی، اور بی بی کے ساتھ ساتھ کون آ رہے تھے؟ علی ابن ابی طالب بھی آ رہے تھے۔ تو فقال نبی، بی بی ام سلمہ فرماتی ہے تو پاک نبی نے ارشاد فرمایا، یا علی، خطاب کس کو کیا؟ مولا کائنات کو۔ پاک نبی نے فرمایا، یا علی انت و اصحابک فی الجنہ، اے علی تو اور تیرے ساتھی سارے بہشت میں ہوں گے، انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی تو اور تیرے پیروکار سارے کے سارے بہشت میں جائیں گے۔ یہ جملے ہیں پاک نبی کی زبان پر، یہ نبی کے فرمودات نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد صادر نہیں ہوئے، حیات نبی کی باتیں ہیں یہ۔ تو یہ لفظ شیعہ پاک علی کے پیروکاروں کے لیے جس ہستی نے، میں 3 روایتیں پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں، تو ان 3 روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پاک نبی نے اپنی زندگی میں علی ابن ابی طالب کے پیروکاروں کو شیعہ علی سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا یہ کہنا ثقیفہ بنی سعد کے مقابلے میں جو جمع ہوئے ان کو شیعہ کہا گیا، یا دورے جناب عثمان بن عفان میں عبداللہ بن سبا نے اس کی بنیاد رکھی، یا ایرانیوں نے آ کے بنیاد رکھی۔ ایران تو اس وقت کفر میں ڈوبا ہوا تھا، دور نبی میں آتش پرست یہ سارے، اور آپ کو معلوم ہے دنیا عرب میں پھیلے لوگ اور اسلام پھیلا، اور اس کے بعد آ کر کہیں آ کے یہ ایران والے کیا ہوئے ہیں؟ شیعہ ہوئے ہیں، پھر دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پھر دار تشیع میں داخل ہوئے ہیں۔ دور نبی میں تو یہ آتش پرست ہے سارے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ شیعہ کے ایرانیوں نے بنیاد رکھی ہے، عبداللہ بن سبا ایک یمنی شخص مسلمان ہوا، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لفظ شیعہ پاک نبی کے دور میں شیعہ علی کے بغیر لفظ شیعہ بھی جو استعمال ہوتا تھا ان کے لیے استعمال ہوتا تھا جو پیروکاران علی ابن ابی طالب تھے۔ حتیٰ اہل تسنن کے علماء نے بیان فرمایا کہ پورے اصحاب میں سے فقط ایک ذات ہے، ذات علی، جس کے پیروکاروں کا ایک نام تھا دور نبی میں، اور ان کا نام تھا شیعہ، اور شیعہ علی یعنی علی کی پیروکار علی کی پیروی کرنے والے لوگ، اور اس میں بڑے بڑے عظیم نام تھے، سلمان فارسی جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، جناب عمار یاسر جیسے، ابو سعید خدری جیسے، یہ سارے عظیم لوگ، جابر بن عبداللہ انصاری جیسے، یہ سارے لوگ آپ کے پیروکار کہلاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی سماعت فرما لیجئے کہ یا علی انکا ستقدم علی اللہ انتا وشیعتک راضینا مرضینا، یہ بھی روایت پاک نبی نے حضرت علی کو، مجمع زوائد اہل تسنن کی کتاب ہے جلد نمبر 9 میں یہ روایت موجود ہے کہ اے علی انکا ستقدم علی اللہ انتا وشیعتک راضینا ومرضینا، اے علی جب تو اور تیرے شیعہ روز قیامت خدا کے پاس جائیں گے تو اس رنگ میں جائیں گے کہ تو اور تیرے شیعہ خدا پر راضی ہوں گے اور خدا تم پر راضی ہوگا۔ اور اگلا جملہ بھی سماعت فرما لیں، وَيَخْدَمُ عَلَيْهِ عَدُوُّكَ غَضْبَانًا مُكْمَحِينًا، فرمایا اے علی تیرے دشمن جب خدا کے پاس اور خدا کے حضور پیش ہوں گے،
معاشر میں، تو تیرے دشمن جب آئیں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ علی تو اور تیرے شیعہ راضی بھی ہوں گے اور مرضیہ کی منزل بھی ہوں گے، یعنی تم اللہ پہ راضی ہوگے اور اللہ تم پر راضی ہوگا۔ اور فرمایا تیرے دشمنوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ غضباناً مکمحینا، وہ خدا پر بھی ناراض ہو رہے ہوں گے، مکمحینا، اور ان کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے جائیں گے۔ اس حالت میں خدا کے حضور میں وہ جائیں گے۔ یہ دونوں کیفیتیں پاک نبی نے کسی شیعہ کتاب مجموع زوائد اہل تسنن کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خدا بند متعال یہ پیروی علی اور ولایت علی جو عظیم نعمت ہے، خدا ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں علی ابن ابی طالب کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے آپ کو اور آپ تمام عاشقان نبی و آل نبی کو نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی اختیار فرمائیں، خدا کے واجبات کو پابندی سے انجام دیں، خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں تاکہ صحیح معنوں میں ہم شیعہ علی بن سکیں۔ پہلے خطبے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ کلمہ شیعہ کا لغت عرب میں معنی کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں قرآن کریم میں کلمہ شیعہ کس معنی میں استعمال ہوا۔ لغت عرب میں کئی معنی ہیں، ایک معنی پیروکار، اتباع کرنے والا، اور قرآن کریم میں بھی پیروکار اور اتباع کرنے والے کے معنی میں کلمہ شیعہ استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد تیسرا نقطہ جو میں نے پیش کیا کہ 4 نقطہ نظر ہیں، 4 نظری ہیں شیعت کے آغاز کے حوالے سے، شیعت کی پیدائش، شیعت کہاں سے شروع ہوئی، یہ پھر کس طرح مکتب فکر وجود میں آیا۔ ایک نقطہ نظر بیان کیا گیا ثقیفہ بن نبی کی رحلت کے بعد ثقیفہ بن سعادت کے مقابلے میں جو لوگ خلافت علی ابن ابی طالب پہ جمع ہوئے، وہاں سے شیعت کا آغاز ہوا۔ ایک یہ ہے کہ دور عثمان بن عفان میں عبداللہ بن سبا نامی شخص یمن سے تعلق رکھتا تھا، وہ شیعہ، وہ مسلمان ہوا اور اس نے مکتب شیعت کی بنیاد رکھی۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عرب و عجم کی قدیم جنگ تھی، لسانی مسئلہ تھا اور کبھی بھی فارس عربوں کو قبول نہیں کرتے تھے، لہذا ایرانیوں نے یہ مذہب وجود میں لایا اور جس کی وجہ سے یہ مکتب آگے بنائے، چونکہ اہل تسنن اکثریت میں عرب زبان تھے اور یہ پھر شیعہ فارسی زبان کہلائے۔ چوتھا نقطہ نظر جو درست نقطہ نظر ہے برحق یہ ہے، جس کی تاریخ بھی گواہی، لغت بھی گواہی، قرآن گواہی اور روایات اہل بیت جس کی گواہی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہ یہ مکتب ثقیفہ بنی سعادت کے مقابلے میں کسی ٹکر کے نتیجے میں، کسی اختلاف کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، نہ عبداللہ بن سبا اس کو وجود میں لانے والا ہے، نہ فارسی زبان لوگوں کا یہ کام ہے۔ اس وقت یہ خود عالم کفر میں، آتش پرستی میں مبتلا تھے۔ شیعت کا کلمہ سب سے پہلے، شیعہ علی کا کلمہ سب سے پہلے جس مقدس زبان پہ جاری ہوا وہ زبان محمد مصطفیٰ تھی، پاک نبی کی زبان پہ۔ اور میں نے اہل تسنن کی اور اپنی روایات آپ کے سامنے 3-4 پڑھ دی ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ایک روایت اور پڑھتا ہوں اور آپ کی اضافت تمام کرتا ہوں۔ سنیے ایک اور روایت کے اندر یہ ارشاد ہوا، خارج علی ذات یوم ونحن مجتمعون۔ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات ایک دن گھر سے نکلے اور ہم اکٹھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، فقال من انتم، مولا علی جو ہی نکلے گھر سے اور فوراً آقا نے فرمایا تم کون ہو؟ من انتم، ہم اکٹھے تھے
تو مولا نے فوراً سوال کیا کیا؟ مانا تم کون ہو؟ وما اجتماع، کیوں کر ادھر بیٹھے ہو؟ تو فقلنا، ابن نباتہ کہتے ہیں ہم نے مولا کے جواب میں کہا قوم من شیعتک یا امیر المومنین، علی یہ جو گروہ بیٹھے نا یہ جناب کے پیروکار ہیں، یہ جناب کے ماننے والے ہیں۔ تو مولا کائنات نے ابن نباتہ کہتا ہے کہ فرمایا مالی لا ارا سیم الشیع علیکم، مولا فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں، میں تمہارے اندر شیعوں کی نشانیاں نہیں دیکھ رہا۔ ابن نباتہ نے کیا کہا؟ ابن نباتہ نے کہا کہ مولا یہ آپ کے شیعہ بیٹھے ہیں سارے، یہ گروہ جو ہے آپ کی شیعوں کا ہے۔ تو ابن نباتہ کہتا ہے مولا نے فوراً آگے سے کہا کہ کیا ہو گیا، تم کہہ رہے ہو کہ میرے شیعہ ہو، تو میں تم میں شیعوں کی نشانیاں نہیں دیکھ رہا۔ توجہ فرمائیے۔ اور مولا کائنات نے شیعوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے خود فرمایا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا، تمہیں چاہیے تمہارا عمل بھی وہ ہونا چاہیے جو ہم محمد و آل محمد کریں۔ اور بالکل اسی منزل کو آ کر، کیونکہ ایام فاطمیہ سیدہ کونین نے بھی فرمایا کہ شیعہ علی کون ہے، اپنے آپ کو شیعہ علی کہنا آسان، لیکن جو معیار شیعت آل بیت نے بیان کیا ہے وہ کام اتنا آسان نہیں۔ بی بی دو عالم نے یہ شیعت کا معیار ہمیں بتایا۔ جب بھی کسی کو کہا جائے، میں نے بھی بیان کیا آپ کے سامنے شیعہ کسے کہتے ہیں، لیکن آئیے آل بیت عصمت و طہارت اور صدیقہ بی بی اور صدیقۃ الکبریٰ بی بی نے شیعت کا معیار ہمارے سامنے کیا رکھا۔ بی بی فرماتی ہے ان تعمل بما امرناک وتنتہی اما زجرناک عن فانت من شیعتنا والا فلا۔ بی بی فرماتی ہے جس چیز کو انجام دینے کا ہم نے تمہیں حکم دیا اس کو اگر انجام دیتے ہو، وتنتہی اما زجرناک عن، اور جس چیز سے رکنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا اور اس سے تم رک جاتے ہو، تو بی بی فرماتی ہے پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ تمہیں کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں، میں نبی کی صدیقۃ الکبریٰ بیٹی تمہیں یہ گارنٹی دیتی ہوں، ضمانت دیتی ہوں، سند دیتی ہوں، فأنت من شیعتنا، پھر تو پکا ہمارا شیعہ ہے، وإلا فلا، اور اگر ان چیزوں پہ عمل نہیں، جس چیز کا ہم نے حکم دیا اس پہ تو نے عمل نہیں کیا، جس چیز سے ہم نے روکا اس سے تو رکا نہیں، تو لوگ تجھے کیا کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، جو مرضی سمجھتا رہے، لیکن نبی کی سچی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ بیٹی کے نزدیک تو شیعہ علی نہیں ہے۔ میں تو ابو کو خدا بند متعال بی بی دو عالم کے ایام کے صدقے میں ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے اور بی بی کے بتائے ہوئے معیار شیعت پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔